پبلک میں، وہ آپ پڑھ لیں، حشت بہشت، یہ علمی خدمات۔ وہ 8 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات زندگی ہیں، اس میں ایک حالات زندگی انہوں نے بھی لکھے ہیں، فوائد السالکین ایک کتاب کا نام ہے جو اس میں 8 کتابوں میں ہے، اور انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ایک کاکی پنجابی اعلانی ہے، یہ میں نے ان کا نام تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس کا مطلب، وہ اب علماء سے پوچھیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو وہ ان کے حالات زندگی جو ہے وہ فرید الدین گنج شکر نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی جو ان کے بھی پیر تھے، یعنی یہ بابا جی کے دادا پیر ہیں، وہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری، یار جان دو، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ کہتے ہیں جی کہ فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ مجھے خود میرے پیر صاحب نے بتایا کہ جو ان کے پیر صاحب تھے نا معین الدین چشتی، وہ ایک دن خاص جذب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر مرید ہونا چاہتا ہے تو جو میں کہوں وہی تو نے کہنا ہے، پہلے سنا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا اب ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ ابھی تک ان کی پبلک کو اشرف علی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی یا اللہم صلی علی نبینا اشرف علی تھانوی یہی پتا تھا، سر اے بھی ہے جے یہ تہاڈا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ چونکہ پکے عقیدے والا مرید تھا، مرید ہونے آیا تھا، ابھی ہوا نہیں ہے، اس نے پڑھ دیا، تو حضرت نے اسے بیعت بھی کیا، یعنی کفر کی حالت میں بیعت کیا، کیونکہ اس کے بعد تو وہ کافر ہو گیا نا۔ اور یہ تو کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوتی، یہ تو صراحتاً اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جو غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی، اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، یہ تو ڈائریکٹ۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی خلت سے نوازا، اور پھر اینڈ پہ نا جو کہتے ہیں نا کور کرنے کے لیے کہا کہ کلمہ وہی تھا جو تم نے پہلے پڑھا تھا، میں نے صرف تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں اس ٹیسٹ کے بعد اگر بابا جی اور یہ دونوں مر جاتے تو پھر، اور ٹیکنیکلی یہ بیعت ہوئی نہیں ہے، کیونکہ بابا جی نے جب یہ کیا نا اس کے بعد توبہ تو انہوں نے نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ انڈائریکٹ رجوع ہے، یہ رجوع بھی ثابت ہو جائے نا تو بابا جی کی اپنی بیعت تو ٹوٹ گئی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی سے، مجھے ان کے سارے شجرے بھی یاد ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ ہیں، تو وہ تو چلے گئے تھے قبر میں، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا، بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ مرید ہو کے آنا، میں کفر کے لوایا تیرے کو، پھر منو جو تو ملے گی خلافت پھر میں تمہیں بیعت کراں گا، تو یہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی طریقے سے یہ نہیں بچتے، وہ کہتے ہیں شطحیات ہیں، پنجابی بونگیاں، کہتے ہیں قلم اٹھے ہے، کتنے لکھے ہے جی قلم؟ وہ کہتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے جی، بات اتنا پتہ ہے ان کو کوئی حدیث ہے۔ وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور سنن ابن ماجہ میں پوری مرفوع روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، ایک پاگل سے، ایک بچے سے، اور سوئے ہوئے شخص سے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پاگل ہے نا، یعنی مجذوب کا مطلب مجنون بھی ہوتا ہے، پاگل بھی، قلندر بھی اسی کو ہی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان سے قلم اٹھا ہوا ہے، اس لیے ننگے پھرے تو خیر ہے، نماز پڑھے تو خیر ہے۔ تو یار ان کے پیچھے آپ چلتے ہو، صحابہ کرام سے تو قلم کبھی نہیں اٹھا، وہ تو پوری زندگی نمازوں کی مشقتیں اٹھاتے رہے، تو قلم اٹھا ہوا ہے، اور ان کو انہوں نے اپنا شیخ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس لیے ان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر تو ان کو بزرگ نا آپ کہیں، آپ ان کو یہی کہیں جو یہ ہیں، جو حدیث میں الفاظ موجود ہیں، تو جھگڑے ختم ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں جی ایک اور حدیث بھی ہے جی، وہ ان کو بس اتنا پتہ ہی ہے، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ جس کی سواری ریگستان میں ہو اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے، اس سواری پہ سارا سامان لدا ہوا ہو، اچانک وہ سواری غائب ہو جائے، وہ اٹھے تو سواری غائب پائے، اب ریگستان میں سینکڑوں میل کا سفر ہے اور سارا ساز و سامان، پانی بھی، خوراک اس پہ لدی تھی، اب اسے اپنی موت نظر آنا شروع ہو جائے کہ میری سواری گئی تو اب میری موت ہے، تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ جو ہے وہ لیٹ جائے اور اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی، حتیٰ کہ وہ اتنی خوشی ہو کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، اس خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے۔ نبی الاسلام اس کو لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام دا کلمہ۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے چیک کرنے کے لیے؟ بتائیں،
اگر انہوں نے پڑھایا تو بابے کدھر ہیں جناب؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ان لوگوں نے کہاں سے پڑھائے؟ تو یہ میں نے چونکہ بابا فرید گنج شکر کا ذکر ہو اور چشتی رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ نقل انہوں نے ہی فرمایا، نقل انہوں نے کی ہے، کتاب انہوں نے لکھی ہے. جیسے امام بخاری، امام مسلم نے نقل کیا نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز یہ کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میرے اماموں نے یہ نقل کیا ہے نا. تو بابا جی نے بقول ان کے چونکہ کتاب ہے اور وہ شبیر بدرس چھاپ رہی ہے، انہوں نے یہ نقل کیا واقعہ اور لکھا، ایڈنگ بنی ہوئی ہے حسن عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. یہ حسن ہے نہ حسد، منوس، یہ منوس عقیدہ یہ حسن عقیدہ ہے. تو بہشتی دروازے کا ذکر نہ ہو اور چشتی رسول اللہ والی عبارت کا ذکر نہ ہو، بابا جی کا ذکر ہو جائے تو پھر زیادتی ہے نا. تو اس